الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قریشی یا ہاشمی یا ملجائی یا طبیبی یا کریمی یا رسول اللہ۔ درود پاک کے فضائل و برکات بے شمار ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتہ پیدا کیا ہے جس کے دونوں بازو کا درمیانی فاصلہ مشرق اور مغرب ہے، اور اس کا سر زیر عرش ہے اور دونوں پاؤں تحت الثری میں ہیں۔ روح زمین پر آباد مخلوق کے برابر اس کے پر ہیں۔ میری امت میں سے جب کوئی مرد یا عورت مجھ پر درود بھیجتا ہے تو اس فرشتے کو اذن الہی ہوتا ہے، یعنی حکم الہی ہوتا ہے کہ وہ عرش کے نیچے بحر نور یعنی نور کے سمندر میں غوطہ زن ہو، یعنی غوطہ لگائے۔ جب باہر نکل کر وہ اپنے بازوؤں کو جھاڑتا ہے تو اس کے پروں سے قطرات ٹپکتے ہیں۔ ذات باری تعالی ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا کرتی ہے جو قیامت تک اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہتا ہے۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، یہ اتنا بڑا فرشتہ جس کے پر مشرق اور مغرب تک ہیں اور اتنا قداور کہ تحت الثری تک جو ہے اس کا سر ہو، اور ایک عام طور پر جو ایک چوڑیا ہے نا، ہم تو اس کے پر بھی شاید گن نہیں سکتے اس کے پر کتنے ہیں، اور اگر وہ پانی میں نہائے اور پر جھاڑے تو کتنے قطرے اس کے گریں گے تو اس کو بھی ہم شمار نہیں کر سکتے۔ اتنا بڑا فرشتہ کہ جو ہمارے درود پاک پڑھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے بڑے فرشتے کو حکم دیتا ہے، اور پھر نہ جانے کتنے قطرے اس میں سے گرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے فرشتے پیدا فرماتا ہے، اور اس شخص کے لیے اس نے درود پاک پڑھا قیامت تک اس کے لیے وہ دعائیں مغفرت کرتا رہے۔ کتنی بڑی بات ہے، اور کتنی کیا کہنا چاہیے کہ اتنی ایسی روایتیں جب ہم پڑھتے ہیں نا، اتنا دل خوش ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو نا اس امت پر اپنا خصوصی اس نے کرم فرمایا ہے اور بخشش کا سامان کر رکھا ہے جگہ جگہ پر۔ یہ پتا ہے کہ یہ امت گناہ گار ہے، امت گناہ گار ہے، بتقاضا بشریت اس سے سارے گناہ ہو سکتے ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں ہو سکتے، سارے گناہ ہو سکتے ہیں، مگر کیا ہے کہ اس رب العالمین نے اس گناہوں کے کفارے کے لیے اس رب العزت نے عمل رکھ دیے کہ یہ عمل کر لو، یہ اس کا کفارہ ادا ہو جائے اور تمہارا گناہ جو ہے وہ معاف ہو جائے۔ اور یہ دیکھیے کہ جب گناہ معاف ہوتا ہے تو میرا رب عز و جل اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں فرماتا۔
تو لہذا پیارے محترم بھائی محبت سے درود پاک پڑھی، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول۔ میرے بیٹے محترم سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید میں، اور صبر اور نماز سے مدد چاہو، اور بے شک نماز ضرور بھاری ہے۔ کیا فرمایا؟ اور نماز بے شک بھاری ہے، مگر ان پر جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ نماز ہے تو بھاری، مگر ان کے لیے نہیں رہی کہ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دل سے جھکتے ہیں، دل سے آتے ہیں۔ اور آپ اکثر دیکھیں گے کہ اگر نماز کے حوالے سے بات کی جائے تو جو ہمارا بے نمازی بھائی ہے نا، وہ اس کے دل میں چبھن پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے اگر اس کو نماز کے بارے میں کہا جائے۔ وہ کہا جاتا کہ تو چل میں آیا، ہے نا؟ اگر اس کو نماز کے لیے آپ چلو یار میں نماز کو چلتا ہوں، آپ بھی چلے، تو چل میں آیا۔ تو یہ ہماری انداز ہے، اور حقیقت یہ کہ جو ہم سے عمل نہیں ہوتا اور ہمیں معلوم کہ یہ عمل ہمیں کرنا چاہیے، یہ ہمیں عمل کرنا چاہیے، اور اس کے نہ کرنے میں جو ہے وہ ہمارا نقصان ہے، اللہ کی ناراضگی ہے، اللہ کے رسول کی ناراضگی ہے، اور شیطان کی اس میں خوشنودی ہے، اور یہ سراسر ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ کیا ہے؟ سراسر ہمارے لیے نقصان دہ، اس کے باوجود ہم وہی عمل کرتے، جبکہ ہمیں ان عمل سے بچنا چاہیے۔ ہم دنیا کے معاملے میں تو اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر جہنم سے بچنے کے لیے بظاہر کوئی ہم عمل کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ میرے بیٹھے محترم اسلامی بھائیوں، یہاں تو مطلب یہ ہے کہ جماعت چھوڑنے پر وعید ہے، نماز کے دیر سے پڑھنے میں وعید ہے، اور نماز نہ پڑھنے میں اللہ اللہ۔ اب دیکھیے رمضان مبارک کا مہینہ ہے، ایک تعداد ہے جو نماز پڑھتی ہے، نماز میں اہتمام، نمازوں کا اہتمام کرتی ہے، اپنے اندر ذوق و شوق پیدا کرتی ہے۔ بس جیسی چاند نظر آتا ہے بس ایسا لگتا ہے کہ بہت بڑا چھٹکارا مل گیا مسجد سے، اور یہ مسجد اللہ کا گھر، دلوں کا چین اور بخشش کا سامان ہے۔ پل صراط سے ہمیں گزارنے میں مدد دینے والی یہ مساجد ہی ہوں گی کہ جس میں ہم بیٹھ کے پل صراط کو بآسانی پار کر سکیں گے۔ تو بہرحال جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان جیسا مہینہ عطا فرمایا تو پھر میرے میٹھے اور محترم اسلام بھائی اس کی ہمیں قدر کرنا چاہیے۔ اور اگر ہم اس میں ایک مہینے نماز پڑھ لیتے ہیں، یا بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ شروع کے کتنے دن 10 دن 15 دن نماز پڑھ لیتے ہیں، پھر کاروبار میں ایسے مصروف ہوتے ہیں کہ وہ پڑھتے ہی نہیں ہیں نماز، نہ تراویح پڑھتے ہیں نہ عشاء پڑھتے ہیں، بس پڑھ لیا۔ عام طور پہ دیکھ لیجیے کہ مغرب کی ایک تعداد ہے پڑھنے والوں کی، عصر کی ایک تعداد ہے، مگر عشاء کی نماز پڑھنے والوں کی وہ تعداد نہیں ہے جو دیگر نماز پڑھنے کی جو تعداد ہے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان میں ہمیں توفیق بخشی ہے تو ہم کوشش کریں کہ ہم نماز قائم رکھنے کی کوشش کریں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ جب تک کہ ہم اس کی بارگاہ سے میں اپنے بارے میں التجائی نہیں کریں گے، یہ بات یاد رکھے گا کہ ہم اپنے اعمال کو جو نا نیک راستے پر مطلب ہم چل نہیں سکیں گے، ہم نیکیاں حاصل کر نہیں سکیں گے۔ تو لہذا ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا کیا ہے؟ حدیث پاک میں مومن کا ہتھیار ہے، اور دعائیں تقدیریں پلٹ دیتی ہیں، اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہے؟ جو ہونے والا ہوتا ہے، جو مقدر ہے ہونا، لازم ہے ہونا، مقدر میں لکھ دیا گیا ہے، مگر کیا ہے کہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تقدیر کو پلٹ دیتا ہے دعا کی بدولت۔ ایک واحد دعا ہے کہ جس سے جو ہے مصیبتیں انسان کی ٹلتی ہیں، بہت سارے ایسے واقعات ہیں۔ تو بہرحال میرے میٹھے محترم اسلام بھائی، آئیے نماز کے حوالے سے آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ہم پتہ لگے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ جو نماز فرض کی ہے
اور یہ مطلب کس قدر ہمارے لیے جو ہے وہ گناہوں سے بچنے کا سبب ہے۔ میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، ایک شخص اکثر نماز دیر سے پڑھا کرتا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا جب وہ آفس سے گھر آیا اور اماں کو کھانے کا کہا، اور کہنے کے بعد وہ وضو کرنے کو چلے گیا۔ مغرب کا وقت ختم ہونے والا تھا۔ جیسے تیسے کر کے اس نے وضو کر کے نیت باندھ لی، اور رکوع میں جاتے ہی خیال آیا کہ اماں کی تو میں دوائی لانا بھول گیا۔ جب سجدے میں گیا تو وہاں اور بھی خیالات نے گھیر لیا کہ میں نے تو گھر کے بہت سارے کام کرنے تھے، وہ بھی کام نہیں کر سکا۔ اب دیکھتے نا اکثر لوگ جو ہے نا وہ ڈیوٹیوں سے آ رہے ہوتے پڑھ لیں گے نماز، یہ نہیں کہ رک جائیں کہ مسجد تو 20 جگہ مساجد پڑھتی ہے، مغرب کی نماز پڑھو یا کوئی بھی نماز آپ پڑھ لو، اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ مگر کیا نہیں جی گھر جا کے پڑھنی ہے، لیٹ ہو کے پڑھنی ہے، دیر سے پڑھنی ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا، مطلب کہ بس جلدی سے بس نماز پڑھو، ارے یار وہ بس نکل نہ جائے۔ مگر یہ چیزیں کبھی کبھار تو چلتی ہیں، مگر جو کنٹینیوز ہوتی ہیں نا، یہ پھر مسائل ہمارے لیے کھڑا کرتی ہیں۔ بہرحال تھکاوٹ کی وجہ سے نماز میں نیند کے جھٹکے آنے لگے۔ سارا دن اتنا مشقت کیا، تھک گیا بندہ، بس پھر کیا تھا، سجدے میں نیند آ گئی۔ نیند آتے ہی ایک عجیب منظر دیکھا، ہر طرف لوگوں کا ہجوم، ہر کوئی یہاں ادھر ادھر بھاگ رہا ہے، کچھ لوگ کاغذ تقسیم کر رہے ہیں۔ مجھے بھی ایک کاغذ تھما دیا گیا جس پر میرا نام لکھا ہوا تھا۔ میرے پوچھنے پر بتایا کہ یہ تمہارا اعمال نامہ ہے، سامنے جمع کرا دو۔ جہاں باقی سب جمع کروا رہے ہیں، پھر نام پکارا جائے گا فیصلے کے لیے۔ تو میں نے بھی جا کر کاغذ جمع کرا دیے اور لائن میں واپس آ گیا اور اپنے نام پکارنے کا انتظار کرنے لگا۔ اب نام پکارا جا رہا ہے، فلاں بن فلاں جنت میں، فلاں بن فلاں جنت میں۔ تیسرے نمبر پہ وہ کہتا ہے کہ میرا نام پکارا گیا تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ یا اللہ، خیر اب کیا بنے گا؟ ساتھ ہی فیصلہ بھی سنا دیا گیا، فلاں بن فلاں جہنم۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا کہ اتنے میں 2 قد آور لوگ آئے اور مجھے گھسیٹنے لگے۔ میں پکارنے لگا، رکو بھائی، رکو بھائی، رکو، شاید یہ کسی اور کا نام ہے ہوگا، میرا تو نام جنت والوں میں آنا تھا۔ مگر مجھے غصے سے خاموش کر دیا گیا اور کہا گیا کہ ہمارے ہاں فیصلے میں غلطی نہیں ہوتی۔ مجھے جہنم کی طرف گھسیٹا جا رہا تھا اور میں مدد کی بھیک مانگ رہا تھا، اور میں کہنے لگا، نہ میں جھوٹ بولتا تھا، نہ دھوکہ فریب دیتا تھا، نہ شراب پیتا تھا، اور نہ زنا جیسے کام میں ملوث تھا۔ پھر جہنم کیوں؟ مگر کوئی سننے کو تیار نہ تھا۔ جہنم کی گرمی مجھے محسوس ہونے لگی۔ اندھیرے گھڑے میں مجھے پھینکنے کو تیار کھڑے تھے۔ مجھے اچانک اپنی نماز کا خیال آیا۔ نماز 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 نماز، کہاں ہو تم؟ ہائے افسوس کہ نماز بھی خاموش تھی۔ آپ کو یہاں بتاتا چلوں، ہم کوئی بھی نیک عمل کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نیک عمل کی بدولت جو ہے وہ فرشتہ پیدا فرماتا ہے۔ وہ فرشتہ جو ہے اس فرشتے کا نام اس نیکی کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے، اور وہ منسوب ہونے کے بعد جو ہے وہ پھر اس کو داخل جنت تک اس کی مدد کرتا ہے۔ جہنم کی آگ کے شعلے مجھ سے لپٹنے کو بے چین و بیتاب تھے، اور پھر مجھے جہنم میں دھکا دے دیا گیا۔ اب یہ بھی روایت ہے کہ جب قیامت برپا ہوگی نا تو جنت کہے گی کہ لاؤ اور جنت یہ کو، اور لاؤ جنت یہ کو، اور جہنم کہے گا کہ لاؤ جہنم یہ کو، لاؤ جہنم یہ دونوں جنتی اور دوزخیوں کو طلب کریں گے بے چینی اور بے قراری کے ساتھ۔ مجھے جیسے ہی دھکا دیا گیا، میں ایک سفید بزرگ نے مجھے فوراً اپنے ہاتھ میں تھام لیا اور مجھے
جہنم سے باہر کھینچتے ہوئے باہر لے آئے۔ میں خوف و دہشت کی وجہ سے کانپ رہا تھا۔ ہمت کر کے پوچھا کہ آپ کون ہیں، مجھے کیسے بچا لیا؟ وہ کہنے لگے کہ میں تمہاری نماز ہوں۔ میں نے جب سنا تو مجھے غصہ آیا اور کہا کہ اب آ رہے ہو؟ جب میں جہنم میں مجھے ڈالا جا رہا تھا اس وقت تم نہ آئے؟ پہلے نہیں آ سکتے تھے کیا؟ نماز کہنے لگی کہ جیسے تم مجھے تاخیر سے پڑھتے تھے، کبھی وقت پر نہیں پڑھا، ویسے ہی میں بھی تاخیر سے آیا ہوں۔ کبھی تم نے مجھے وقت پر پڑھا ہی نہیں تو میں وقت پر کیسے آتا؟ حیرت سے وہ تکنے لگا۔ اب میری اکھڑی اکھڑی سانس بھی بحال ہونے لگی۔ ادھر میری ماں نے مجھے سجدے میں ہلایا تو میری آنکھ کھل گئی۔ ماں نے کہا بیٹا خیر تو ہے کہ تم نماز پکار رہے تھے سجدے کے اندر۔ میں حیرت سے اپنے آپ کو ٹٹولینے لگا کہ میں زندہ ہوں۔ والدہ کا ہاتھ چوما اور اب عادت ایسی بنا لی میں نے کہ میں نے اپنے کان اذان پہ لگا دیے کہ اذان ہو تو وقت پر نماز پڑھ لوں۔ تو میرے میٹھے محترم، دیکھا آپ نے بات کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو دکھا، بھائی نماز تو پڑھ لو، طریقے سے پڑھ لو۔ اب یہ تو نماز پڑھنے والا ہے، اور جو نماز نہ پڑھے، اب دیکھیے آپ سب کو وظیفہ چاہیے کسی بھی مشکل سے نکلنے کا۔ فرض کریں آپ بولو یار رزق کا وظیفہ چاہیے سب کو وظیفہ۔ اچھا چلو وظیفہ نہیں یار، ہمیں تعویذ دے دو۔ کیوں دے دو تعویذ؟ تعویذ اس لیے دے دو ہمارے کو کہ تعویذ مل جائے گا، ہمارا کام فوراً بن جائے گا۔ تو در حقیقت میں تعویذ جو ہے نا، تعویذ انسان کے عمل میں ہے، اور ہم ہو گئے بے عمل ہو گئے، اور ہم عاملین کے پیچھے جاتے ہیں اور ان سے تعویذات طلب کرتے ہیں، چاہے ہم نماز پڑھتے ہیں یا نہ پڑھتے ہیں، جبکہ نماز پڑھنا ہی سب سے بڑا تعویذ ہے، سب سے بڑا تعویذ۔ خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ اور صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ اب ہم مطلب یہ کہ نہ نماز سے ہم مدد چاہتے ہیں، نہ ہم صبر سے مدد چاہتے ہیں۔ تو میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، مدینہ پاک میں حاضر تھا ابھی حال ہی کے اندر، تو جب میں حرم شریف پہنچا مدینہ پاک کے اندر زیارت کے واسطے، تو لوگ قافلہ لے کر آتے ہیں نا، تو اس میں سے ایک میں اسلام بھائی کو فون کرنے لگا، میں نے خیریت کہاں ہوں؟ کہنے یار میں یہاں پر آیا ہوں ایک جگہ پر جہاں پر لوگ گمشدہ ہو جاتے ہیں، تو وہاں ان کا نام لکھواتے ہیں، گمشدہ لوگ ہو جاتے ہیں ان کا نام لکھوا دیتے ہیں کہ یار یہ نام ہے، اور اس طرح سے۔ اچھا جو بندہ قافلہ لے گیا تو اس کی ہوائیاں اڑی ہوئی، پریشان تھا وہ، کیونکہ 4 سے 5 دن ہو گئے تھے۔ ایک بڑے میاں تھے جو اپنی بچی کے ساتھ، بچی نے رو رو کے ڈھیر کر دیا کہ میرے والد صاحب گم ہو گئے۔ وہ گئے تھے قبلتین مسجد کے اندر گئے تھے، اور واپسی میں ان کو کہا کہ جو بس میں بیٹھو وہاں سے غائب ہو گئے، اور وہ مل نہیں رہے۔ اب 4 دن نہ وہ سوئے، بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، جگہ جگہ دیکھ رہے ہیں، مدینے میں، حرم میں، ہر جگہ دیکھ رہے ہیں، جہاں جگہ مخصوص بنائی بھی تھی اگر آگے پیچھے ہوں گے تو یہاں مل جائیں گے، یہاں۔ اب انہوں نے مجھ سے کہا کہ نہال بھائی ایسا ایسا معاملہ ہو گیا ہے۔ میں نے دیکھیں مجھے یاد ہے کہ میرے والد صاحب بھی ایک مرتبہ گم ہوئے تھے مکہ شریف کے اندر۔ وہ باتھ روم میں گئے تو باتھ روم میں ایسے گئے اور دوسرے راستے سے نکل گئے، اور جہاں اور بندہ گم ہو جاتا ہے تو پھر ملتا نہیں ہے آسانی سے۔ نہ پڑھے کہ لوگ ہفتہ بھر 15 دن غائب ہو جاتے ہیں، مل بھی جاتے ہیں بعد میں لاسٹ میں، نا ایسا نہیں کہ نہیں ملتے، مل بھی جاتے ہیں۔ اب جب والد صاحب غائب ہوئے تو مطلب ہم پریشان ہو گئے، اب ہم کو تلاش کرنے کے نکلے، ہم نے کیا کریں، کس طرح سے ان کو تلاش کریں۔ میں لے آج تو بڑا مشکل ہو گیا اب تو، کیونکہ جو میرے ساتھ قافلہ تھا تو میں نے کہا ٹھیک ہے کہاں باتھ روم کے اوپر ہو یا نیچے، اندر ہو؟ بول نہیں جی میں تو اوپر ہوں۔ میں نے پھر والد صاحب گم ہو گئے، اب ان کو تلاش کرو۔ بولے مجھے 1 گھنٹہ ہو گیا۔ پھر میں وہاں سے اٹھا، پھر میں نے ان کو تلاش کیا، نہیں ملے وہ۔ پھر میں نے جو نا مطلب مجھے قرآن پاک کی یہ آیت جو ہے وہ یاد آئی کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ نماز اور صبر سے مدد چاہو۔ تو میں نے کیا کیا کہ وہیں حرم شریف کے اندر 2 رکعت نماز نفل پڑھی نا، نفل پڑھ اسی نیت سے نفل پڑھی، اور پڑھنے کے بعد جو ہے
ابھی ایک رکعت ہی نہیں ہوئی تھی، ہے نا، سورہ فاتحہ پڑھ کے دوسری آیت ملا رہا تھا کہ موبائل کے اندر فون آنے لگا، تو ایسی مطلب گھبراہٹ کے نا میرا ہاتھ بھی موبائل میں پڑ گیا ایک دم ایسے کر کے نا کہ بھائی میں سنوں، میں نے ایک دم ہاتھ، میں نماز پڑھ رہا ہوں بھائی کیا کر رہا ہوں، تو میں نے نماز مطلب ہاتھ اٹھایا اور نماز مکمل کری، فون آیا تو میں نے ہاں جی بولا ہاں والد صاحب مل گیا. تو میں نے کہا یہ واقعہ تو میرے ساتھ بھی ہوا ہے، تو آپ بھی ایسا کریں میرے ساتھ چلیں اپن چلتے ہیں حرم شریف کے اندر، 2 رکعت نفل اسی نیت سے پڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ مل جائیں گے آپ کو. ہم لوگ سب مل کے گئے، ہم لوگ 3-4 افراد تھے اور چھتریوں کے نیچے جو ہے 2 رکعت نماز نفل پڑھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومنین کے دلوں کے اندر القاء پیدا فرماتا ہے. یہ ایک الہام کی صورت ہوتی ہے، کس کی؟ الہام کی، ٹھیک نا. تو ان کو القاء فرماتا، جیسے ہم کہتے ہیں ہماری چھٹی اس نے یہ کام کیا یار یہ کام نہیں کرنا، کرو گے تو پھنس جاؤ گے نا، چھٹی اس نے ہمارا یہ کام کیا، ایسے ہی ہوتا نا یہ کہ چھٹی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے القاء پیدا ہوتا ہے، جو دل میں اس کا خیال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں اس چیز سے بچنا، اس چیز سے یا اس طرح سے ہو جائے گا. اب جیسی نماز ہم نے پڑھی تو دل میں القاء ہوا کہ جمعے کی نماز کے بعد مل جائیں گے. جمعے کی نماز، کیونکہ جمعرات تھی، کل جمعہ تھا، اس طرح کہ جمعے کی نماز کے بعد وہ مل جائیں گے. تو میں نے ان سے کہا یار انشاءاللہ تعالیٰ وہ جمعے کی نماز کے بعد آپ کو مل جائیں گے، اور تم 4 دن سے جو ہے سوئے نہیں ہو تو گویا کہ سو جاؤ، آرام کرو. اب اس کے بھی دل کے اندر تھوڑا سا اطمینان پیدا ہوا، اور مطلب جو بچی تھی جس کی والد تھے اس نے بھی کہا کہ بھائی صاحب آپ سو جائیں، آپ کیوں اتنی تکلیف کے اندر ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اب جو مقدر ہے ٹھیک ہے نا. تو پھر وہ سونے چلے گئے. اب جیسے جمعہ وغیرہ میں وہاں ادا کیا جمعہ، تو میں نے ایک بندے کو فون کیا جو تلاش کر رہے تھے، میں نے بھائی کیا ہوا جمعے کی نماز کے بعد؟ تو وہ کہنے لگے کہ جی یا وہ تو ملے ہی نہیں. میں نے آپ کہاں تلاش کر رہے ہو؟ بولو میں اسپتال میں. میں نے ملے نہیں، میں نے ہو نہیں سکتا، کیوں میرا دل بڑا مطمئن تھا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے. میں نے فون رکھا ہی تھا، مشکل سے 10 منٹ بھی نہیں گزرے دوبارہ فون آیا، نہال بھائی وہ مل گئے. میں نے کہاں سے ملے؟ بولا حرم میں سے مل گئے. تو یہ نماز اگر کوئی مشکل درپیش ہو نا تو یہ نماز ہے جو الحمدللہ ہمیں جو ہے مشکلوں سے نکال سکتی ہے. مشکلات کا جو پہاڑ ہے نا وہ نماز نہ پڑھ کے تو ہم نے اپنے لیے کھڑا کر رکھا ہے، جس کی وجہ سے پیارے محترم اسلامی بھائیوں ہم مشکلات کا شکار ہیں. روزی میں تنگی ہمارے پاس ہے، سمجھے نا، گھر کی پریشانیاں ہمارے پاس ہے، دنیا کی آفت و بلائیات ہمارے پاس ہے، مختلف بیماریوں کے ہم شکار ہو چلے، مگر کیا کریں کہ راستے تو ہم نے خود اپنے بند کر رکھے نا. راستے اگر ہم قرآن و حدیث پر عمل کرتے رہیں تو بہت ساری چیزیں ہماری اچھی ہو جائیں، مگر ہے گویا کہ ہم اس سے ہٹ کر چلتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے بہت ساری جو ہے کیا کہنا چاہیے کہ پریشانیوں کا جو ہے وہ سامنا ہوتا. اب دیکھیے نماز کیسی بابرکت ہے. آج میں نماز کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، کچھ حدیثیں بیان کروں گا، کیونکہ بتقاضا ہے بشریت انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، نادانیاں ہوتی ہیں اور بے باکیاں والی حرکات ہوتی ہیں. بے باکیاں والی حرکات سمجھتے ہیں نا، بے حیائی والی باتیں جو نہیں ہونی چاہیے تو وہ بھی ہوتی ہیں. کہتے ہیں جوانی دیوانی ہوتی ہے، جوانی کے اندر تو غلطی ہو جاتی ہے، کیا مسئلہ ہے، کہیں کسی سے بوسو کنار ہو جاتا ہے، کہیں کسی سے بندہ گلے مل لیتا ہے نا، کہیں حد تک جو ہے نا وہ تجاوز کر جاتا ہے کہ جوانی ہے نا، جوانی دیوانی ہے تو کون کیا سے کیا کر جاتا ہے. آئیے یہ نماز کیا کرتی ہے آج میں آپ کو بتاتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 5 نمازیں اور جمعہ سے جمعہ تک، 5 نمازیں جمعہ سے جمعہ تک اور رمضان سے رمضان تک درمیان کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے. یعنی جمعہ سے جمعہ اور بقیہ جو ہے سال ٹو سال ہے نا، رمضان ٹو رمضان ہمارے درمیانی گناہوں کو مٹا دیتی. اور آج دیکھیں گناہ کتنے آسان ہو گئے، سوشل میڈیا نے تو ویسے ہی برباد کر دیا ہے. کس کو برباد نہیں کر دیا ہے؟ بارش لوگوں کو برباد کر دیا ہے. آج کون ہے جو مطلب جس کو پہچانتا نہیں؟ سوشل میڈیا کی وجہ سے آج لوگ جو پہلے فلمیں بھی نہیں دیکھا کرتے تھے، اداکاروں کو بھی نہیں پہچانا کرتے تھے، تو آج ان فنکاروں کو پہچان لیتے ہیں، آج ان فنکاروں کو جو ہے پہچان لیتے ہیں. تو میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں کہ دیکھیے اس حوالے سے جو ہے اس کی تشریح جو ہے علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں یا نماز پنجاگانہ روزانہ کے صغیرہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے. یعنی جو ہم نماز پڑھیں گے جتنے صغیرہ گناہ ہیں اللہ تبارک و تعالی وہ ہمارے معاف فرما دے گا.
اگر کوئی ان نمازوں کے ذریعے گناہ نہ بخشوا سکا، اگر ان نمازوں کے ذریعے اپنے گناہ نہ بخشوا سکا تو جمعہ ہفتہ بھر کے گناہ صغیرہ کا کفارہ بن جاتے ہیں. یعنی اگر دیگر ٹائم اپنے گناہ معاف نہیں کروائے تو وہ پھر جمعہ ٹو جمعہ کے اندر جو ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور اگر اس میں بھی وہ نہ بخشوا سکے تو پھر رمضان ٹو رمضان کے درمیان جو گناہ ہوئے صغیرہ گناہ، وہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے سال بھر کے گناہوں معاف فرما دیتا ہے. اسی طرح میرے میٹھے محترم اسلام بھائیوں، خیال کیجیے کبیرہ جو گناہ ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ کیسے کہ جیسے کہ کفر، شرک، زنا، چوری وغیرہ، ہی حقوق العباد وغیرہ، یہ توبہ اور ادائے حقوق کے ذریعے معاف ہوں گے. یعنی جس کا حق نکلتا ہے اس کا حق دینا ہوگا آپ کو، ٹھیک ہے نا، اس کا حق دینا ہوگا. اور باقی یہ کہ کفر سے، شرک سے اور زنا سے جو ہے وہ ہمیں توبہ ہم پر لازم ہوگی کہ ہم توبہ کر لیں. اچھا، اسی طرح خیال رہے کہ اعمال گناہ، جو اعمال گناہ گاروں کی معافی کا ذریعہ ہے، یعنی جو اعمال گناہ گاروں کی معافی کا ذریعہ ہے وہ نیکوکاروں کے لیے بلندی درجات کا ذریعہ ہے. بات سمجھ لیں. اب ایک جو نیکوکار ہے وہ کیا کریں گے؟ گویا کہ وہ نماز نہ پڑھیں، ان کے پاس تو گناہ نہیں ہے نماز نہ پڑھیں، ہے نا؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ جب نیکوکار نماز پڑھیں گے تو ان کے درجات بلند ہوں گے. اب یہ بات حدیث پاک میں واضح طور پہ آپ نے سنا ہوگا کہ نماز مومن کی. اب بتائیں معراج ہے تو معراج کیا ہے؟ رب کا دیدار ہے. اب رب کا دیدار ہم کرنا چاہتے ہیں تو ہم نماز کو قائم کریں، تاکہ ہم جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں. اللہ تعالیٰ کا دیدار، اور یہ نمازیوں کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار فرمائے گا. جو لوگ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، کون؟ جو جنتی ہوں گے اور نمازی ہوں گے. اسی طرح میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیو، آئیے ایک روایت آپ کو سناؤں. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرد نے کسی عورت کا بوسہ لیا، پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آپ کو یہ خبر دی. تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنِ السَّيِّئَاتِ، اور نماز قائم رکھو دن کے دونوں کناروں اور کچھ رات کے حصوں میں، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی. تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ صرف میرے لیے ہیں؟ فرمایا میری ساری امت کے لیے ہیں. اور ایک اور روایت میں ہے کہ میری امت سے جو یہ عمل کرے، یعنی کوئی بھی امت میں سے میری یہ عمل کر لے، اگر وہ نمازوں کو قائم کر لے اور وہ تائب ہو جائے تو میرا رب عز و جل جو ہے نا اس کے گناہوں کو جو ہے. کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے مدینے کے کنارے میں ایک عورت کو گلے لگا لیا اور صحبت کی حد تک نہ پہنچا، یعنی زنا تک نہ پہنچا، تو میں حاضر ہوں اور میرے بارے میں جو چاہے فیصلہ کریں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تبارک و تعالیٰ نے تیری پردہ پوشی کی تھی، کاش کہ تو بھی اپنی پردہ پوشی کرتا. فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پر کچھ جواب عنایت نہیں فرمایا، تو وہ شخص کھڑا ہو کر چلے گیا. اس کے پیچھے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص کو بھیجا اور اسے بلایا اور پھر یہ آیت ارشاد فرمائی، اور نماز قائم رکھو دن کے کناروں اور کچھ رات کے حصوں میں، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. یہ نصیحت ہے نصیحت والوں کو، یعنی جو نصیحت سمجھتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، کوتاہی ہوئی ہے، نادم ہوا ہے اپنی غلطی پر، تو یہ نصیحت اس کے لیے جس نے اپنے آپ کو سلنڈر کیا اللہ کی بارگاہ میں کہ واقعی مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں اللہ کا مجرم ہو گیا ہوں، یہ اس کے لیے. تو پھر قوم میں سے کسی ایک شخص نے، یعنی کسی ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ اسی کے لیے ہی فرمایا گیا؟ نہیں، آپ نے فرمایا یہ میرے ساری امت کے لوگوں کے لیے جن سے بھی اس طرح کی باتیں ہوں. اسی طرح میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیو، اس میں ایک بات جو حدیث سے بات پتہ لگتی ہے، اگر ایسی کوئی ناشائستہ حرکات سکنات ہو تو اس کا اظہار نہیں کرنا چاہیے.
اظہار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ توبہ استغفار کر کے اپنے اس گناہ کو مٹا لینا چاہیے انسان۔ اسی طرح میں نے میٹھے محترم جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ نے تیری پردہ پوشی کی تھی، تجھے بھی چاہیے تھی کہ تو اپنی پردہ پوشی کرتا۔ اسی طرح ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک شخص حاضر ہوا، بولا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں حد کو پہنچ گیا، وہ مجھ پر قائم فرما دی، یعنی میں نے ایک سنگین گناہ کر لیا ہے اور ایک حد تک پہنچ چکا ہوں، مجھے حد تجاوز نہیں کرنی چاہیے تھی، اب یہ ہے کہ میں حاضر ہوں سزا کے لیے۔ تو اس سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں پوچھا، جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ میرے امتی کیا عمل کرتے ہیں، اسی لیے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں مسلسل آپ دعائیں کرتے رہے کہ اللہ میری امت گناہ گار ہے، اس کی بخشش و مغفرت میں دعا کرتے رہے، اور میرے رب عز و جل نے جو ہے نا بخشش و مغفرت کے حوالے سے ایسے اعمال ہمیں عطا فرما دیے، اور سب سے بڑی جو دولت ہے نا وہ ہماری نماز ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، اس دولت کو ہم نے پامال کر کے رکھا ہوا ہے۔ آپ اندازہ کر لیں جو میں روایت آپ کو سنا رہا ہوں، میں آپ کو ڈرا نہیں رہا ہوں، میں آپ اور ہم کو بتا رہے ہیں کہ بتقاضۂ بشریت ہم سے گناہ ہوتے ہیں، کیونکہ نفس ہمارے ساتھ ہے، نفس ہے ہمارے ساتھ، مگر ہم کوشش کریں، کیا کریں؟ ہم بولیں ہم کوشش کریں، جب ہم کوشش کریں گے نا تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، مسلح پہ کھڑے ہوں گے، کوشش کرنے۔ اب مجھے ایک اداکار کا واقعہ یاد آ رہا جو پاکستانی فنکار تھا، بہت بڑا اداکار، سمجھ نا، اداکار لہری، اس کی تصویر اخبار میں چھپی داڑھی کے ساتھ، تو میں نے کہا یہ بزرگ کون ہے ایسے، تو میں نے پڑھنا شروع کر دیا ان کو، جب پڑھنا شروع کیا تو پھر یہ تو اداکار لہری ہے، تو میں بڑا حیران ہوا، تو پھر میں نے جب انٹرویو میں پڑھا تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کو کتنا محبوب فرماتا ہے، کہ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جو عمل خود کرتا ہے اور اپنے ملائکہ کو بھی حکم دیتا ہے، اور پھر اپنے بندوں کو بھی حکم فرمایا کہ تم میرے محبوب پہ درود و سلام پڑھو۔ اس طرح سے وہ ان کا انٹرویو چھپا ہوا تھا، تو میں نے اخبار والوں کو فون کیا، میں نے کہا مجھے ان سے ملاقات کر دی، انہوں نے مجھے نمبر دے دیا، میں نے ان سے ملاقات کے لیے پہلی دفعہ اگر کسی فنکار سے ملا تو میں انہیں سے ملا، جا کے گیا ان کے گھر میں بیٹھا، میں نے کہا یہ سب آپ کیسے راہ راست پہ آ گئے؟ کہنے لگا مجھے ایک شخص جو نا مسلسل یہ کہتا تھا کہ تم نماز پڑھو، اور میرے لیے نماز پڑھنا بہت مشکل، مصلی سامنے میرے ہوتا تھا، جا نماز میں اس کو خالی دیکھتا تھا، تو کئی دنوں تک میں خالی دیکھتا رہتا تھا، اور دل میں ہوتا کہ نماز پڑھوں، پڑھ نہیں پاتا تھا۔ آخرکار ایک بار میں نے ہمت کر لی، مصلی بچھایا، اور بچھانے کے بعد میں نے 2 رکعت نماز پڑھی، اور جب میں نے پڑھی تو میری حالت خراب ہو گئی، یعنی پسینے سے شرابور ہو گیا، اور پڑھنے کے بعد جو مجھے نماز کی تلقین کیا کرتا تھا، میں نے اس کو فون کیا کہ بھائی میں نے جو ہے نا نماز پڑھی ہے 2 رکعت، تو ان کا اس نے مجھے ڈانٹا نہیں، بلکہ اس نے بڑا مرحبا کہا اور بہت زیادہ اپریشیٹ کیا کہ بھائی شکر ہے تم نے نماز تو پڑھی۔ اور پھر کیا ہوا کہ پھر میرا دل نمازوں میں لگ گیا، آج میں نمازی۔ تو لہذا بندہ کوشش کرے یار، جب فنکار جیسا دنیا کے اندر رہنے والا شخص، جو نا دنیا کی رنگینیوں میں منہمک رہنے والا شخص، جب اللہ کی بارگاہ سے رجوع کرتا ہے تو میرا رب عز و جل جو ہے اس کو قبول فرماتا ہے، اس کو مصلی عطا فرما دیتا ہے۔ اگر کوئی نمازی شراب پینے سے، زنا کرنے سے، بدکاریاں کرنے سے، چوری کرنے سے توبہ کر لے گا تو میرا رب عز و جل اس توبہ کی برکت سے اس کی توبہ کو قبول بھی فرمائے گا، اس کی عزت میں اضافہ بھی عطا فرمائے گا، اور اس کو مصلی بھی عطا فرما دے گا۔ تو میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، دیکھیے کہ جو لوگ اپنے آپ کو مجرم تصور کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، تو اللہ تبارک و تعالی ان پر کس قدر کرم فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اس شخص نے کہا کہ میں تمام حدیں تجاوز کر چکا ہوں اور مجھ پہ حد جاری کیجیے۔ تو اتنے میں جو ہے نماز کا وقت ہو گیا، عصر کی نماز پڑھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نماز پڑھی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو وہ پھر حضور کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں نے حد پائی، مجھ پر اللہ کی کتاب قائم کر دیں، جو اللہ کی یعنی قرآن کا جو حکم ہے وہ مجھ پر نافذ کر دیں، جو سزا ہے۔ فرمایا کیا تم نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی؟ کیا فرمایا؟ کیا تم نے، بولیے، کیا تم نے ہمارے ساتھ نماز
پڑھی، عرض کیا کہ ہاں، فرمایا کہ اللہ نے تیرے گناہ اور تیری حد بخش دی۔ تو گویا کہ میرا رب عز و جل اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور نماز کیسی برکت والی ہے پیارے اسلام بھائیو، میں آخر میں ایک واقعہ آپ کو بیان کر کے نا اپنا بیان ختم کروں گا، اور اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ جو اب میں واقعہ سنانے جا رہا ہوں آپ کو، اور یہ حکایت رومی کے اندر یہ واقعہ یہ موجود ہے جس نے میرے کو بھی کافی ششدر کیا۔ اور ظاہر ہے کہ دیکھیں ہمارا سب سے بڑا جو دشمن ہے نا وہ کون ہے؟ شیطان۔ شیطان معلوم بندے کو شیطان پہلے روکتا ہے، جب وہ رکتا نہیں ہے تو جو نیکیاں کرتا ہے تو اس نیکی میں وہ کمی کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جتنا کم ہو، ہے نا۔ اچھا، پھر دوسرا کمی کے ساتھ ساتھ اس نیکیوں کو برباد کرنے والے سامان بھی کرتا ہے، ریاکاری، تکبر، بہت ساری چیزیں وہ دلوں میں پیدا کرتا ہے۔ تو پیارے اسلام بھائیو دیکھیے کہ جو نماز کے شوقین ہوتے ہیں، نماز کو پڑھنے والے ہوتے ہیں، ہر حالت کے اندر، ہر حالت میں کیا نماز کو پڑھنے والے ہوتے ہیں۔ ان کا ایک واقعہ جو ہے جو حکایت رومی کے اندر موجود ہے، ایک شخص مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے اندھیری رات میں گھر سے نکلا، اندھیرے کی وجہ سے ٹھوکر لگی اور وہ منہ کے بل کیچڑ میں جا گرا، کیچڑ سے اٹھ کر وہ گھر واپس گیا اور لباس تبدیل کر کے دوبارہ مسجد کی طرف چل دیا۔ ابھی چند قدم ہی چلا تھا کہ دوبارہ ٹھوکر لگی اور وہ دوبارہ کیچڑ میں گر گیا۔ کیچڑ سے اٹھ کر وہ ایک بار پھر گھر واپس گیا اور لباس تبدیل کر کے مسجد جانے کے لیے دوبارہ گھر سے نکل آیا۔ اپنے گھر کے دروازے پر اسے ایک شخص ملا جو اپنے ہاتھ میں روشن چراغ تھامے ہوئے تھا۔ چراغ والا شخص چپ چاپ نمازی کے آگے آگے مسجد کی طرف چل دیا۔ اس بار چراغ کی روشنی میں نمازی کو مسجد تک پہنچنے میں کسی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑا اور باخیریت مسجد تک پہنچ گیا۔ مسجد کے دروازے پر پہنچ کر چراغ والا شخص رک گیا۔ نمازی اسے وہیں سے چھوڑ کر مسجد میں داخل ہو گیا، نماز ادا کرنے لگا۔ نماز سے فارغ ہو کر وہ مسجد سے باہر آیا تو اس نے دیکھا کہ چراغ والا شخص اس کا منتظر ہے تاکہ اسے دوبارہ چراغ کی روشنی میں گھر تک چھوڑ آئے۔ جب نمازی گھر پہنچ گیا تو نمازی نے اس اجنبی سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ اجنبی بولا، سچ بتاؤں تو میں ابلیس ہوں۔ نمازی کی حیرت کی انتہا نہ رہی، اس نے پوچھا کہ تجھے میری نماز رہ جانے پر خوش ہو جانا چاہیے تھا، پھر تو چراغ کی روشنی میں مجھے مسجد تک کیوں لایا؟ ابلیس نے جواب دیا کہ جب تجھے پہلی ٹھوکر لگی تو اللہ نے تیرے عمر بھر کے گناہ معاف فرما دیے، پہلی ٹھوکر پر، اور جب دوسری ٹھوکر لگی تو تیرے سارے خاندان کو بخش دیا۔ مجھے فکر ہوئی کہ اگر پھر تیرے کو ٹھوکر لگی تو کہیں اللہ تعالیٰ تیرے سارے گاؤں والوں کی مغفرت نہ فرما دے، اس لیے چراغ لے کر آیا ہوں کہ تو بغیر گرے مسجد جا پہنچے اور نماز پڑھ کے واپس آ جائے۔ دیکھا آپ نے، یہ اس کی چال ہوتی ہے پیارے اسلام بھائی۔ اور ایسے اور بھی بہت سارے ایسے اس کے واقعات ہیں جہاں یہ اس کی حرکات سکنات ہوتی ہیں۔ تو آپ اندازہ کر لیں پیارے اسلام بھائیو کہ یہ چاہتا نہیں ہے کہ ہماری بخشش و مغفرت ہو، ہم چاہتے ہیں ہماری بخشش و مغفرت ہو۔ بولیے، ہم چاہتے ہیں نا، تو پھر ہم اپنی مسجدوں کو آباد کریں۔ اللہ نے اس وقت ہمیں توفیق دے دی تو اب اس توفیق کا دروازہ دعاؤں کے ذریعے کھلوا کے رکھیں، بعد رمضان بھی کھلوا کے رکھیں، اسے چھوڑیں نہیں بلکہ مسجد میں آ جائیں، ہر حالت میں آ جائیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اب عام طور پہ لوگ اسی وجہ سے نماز نہیں پڑھتے، یار وہ پیشاب کرتے ہیں تو قطرے ٹپک جاتے ہیں۔ بھائی قطرے ٹپک جاتے تو ایک درہم سے زیادہ تو نہیں ہے آپ کے، ایک درہم سے زیادہ تو اس کو صرف دھونے کا ہے، غسل فرض تو نہیں ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی چھینٹیں آ بھی جاتی ہیں، ہلکی پھلکی چھینٹیں آتی ہیں تو اس کو بھی دھونے کی حاجت نہیں ہے شرعی طور پر، کیونکہ پہلے بھی لوگ پیشاب کیا کرتے تھے تو وہ چھینٹیں آ جایا کرتی تھی، مطلب یہ کہ ہوا کے ذریعے، ہے نا، تو جو ہوا کے فضا کے ذریعے اڑ کے جو کپڑوں پہ چھینٹیں لگتی ہیں، تو اس کے بھی ایک مسائل ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ آپ صرف نماز کو قائم کریں ہر حالت میں، اور اگر وہ چھینٹیں آ بھی گئی، آپ نے دھویا، ایک بات ہے دھویا آپ نے، صاف کر لیا تو اس پہ اجر ہی ملے گا نا۔ اس کو ٹھوکر کھانے پہ اس کے تمام گناہ معاف، دوسری ٹھوکر کھانے پر مطلب اس کے خاندان کے گناہ کے معاف، اگر تیسری ٹھوکر کھاتا تو سارے گاؤں والوں کی مغفرت ہو جاتی۔
مگر اس نے یہ تو نہیں سوچا کہ میں نماز چھوڑ دوں یا نماز قضا کر دوں، نہیں اب میں نماز نہیں پڑھوں گا۔ ہم لوگ تو نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم سرکشی دکھا رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ سے سرکشی ہرگز ہرگز نہ دکھائیں۔ اللہ سے سرکشی دکھانے سے ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم بہت ناتواں ہیں۔ اگر وہ ہمیں بیمار ڈال دے تو ہم یہ بھی نہیں پکڑ سکتے۔ مجھے پتا بھی 2 انجیکشن لگے تھے تو میرے سے یہ کیا کہتے ہیں مائک بھی ہاتھوں سے نہیں نکل رہا تھا، میں نکالنے کی کوشش کر رہا تھا، نکل ہی نہیں رہا تھا، اتنا درد ہو رہا تھا۔ تو لہذا ہم تو بہت ناتواں ہیں، ہم تو بس کچھ بھی نہیں ہیں۔ سرکشی کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، اپنے اعمال برباد ہوں گے۔ ہم اپنے اعمال کیوں برباد کریں؟ جب یہ نیک عمل ہمارے ساتھ منسلک ہوں گے تو یہ ہمارے قبر میں رکھے جائیں گے، جو ہمیں عذاب سے محفوظ رکھیں گے۔ عذاب سے محفوظ رکھیں گے تو خدا را دل کی بالکنی سے جھانکیے، اپنے آپ پر غور کیجئے، اپنے ضمیر کو ہلائیے، اپنے ضمیر کو ہلائیے اور اپنے آپ کو مصلی پر کھڑا ہونے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں استقامت کی دعا کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو مجھ کو 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔